آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، کیا اسرائیل کی ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں؟ اور کیا ان کی 5 ریڈ ہائفر سرخ بچیاں قربانی کے لیے تیار ہو چکی ہیں یا ابھی بھی اس کی قربانی میں کچھ وقت ہے؟ اور کیا تھرڈ ٹیمپل بنانے کے بعد ان کا مسیحا دجال دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے گا؟ اور دوستو، یہودی کیا اپنا تھرڈ ٹیمپل آسانی سے بنا سکیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو YouTube پر بہت کم دیکھنے کو ملیں گی، اس لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم بہت جلد اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانے والے ہیں، اور یہ بات دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے دنیا کو اپنی ایک ویب سائٹ اور اپنے YouTube چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے اناؤنس کی۔ اور دوستو، آپ غور کیجئے کہ وہ چاہتے ہیں پوری دنیا کو یہ پتہ چلے کہ ہم اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں بڑی ہی چالاکی سے بڑے ہی پیسفل انداز میں دنیا کو انوائٹ کیا ہے کہ ان کا یہ تھرڈ ٹیمپل صرف یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ اس ہوئی زمین کے تمام انسانوں کے لیے بنایا جا رہا ہے، تاکہ یہودی اپنے تھرڈ ٹیمپل کے ذریعے پوری دنیا کو یونائٹ کر سکیں اور اس کے ذریعے وہ پوری دنیا میں امن قائم کر سکیں۔ جبکہ دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ والے شاید یہ بھول گئے ہیں کہ جہاں وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانے کی بات کر رہے ہیں وہاں مسلمانوں کی تیسری سب سے مقدس مسجد موجود ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کا ایمان کا لیول کچھ الگ ہی انداز میں ریئیکٹ کرتا ہے۔ چاہے آپ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو فلسطین میں شہید کر دو، یقین کریے مسلمان اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کریں گے جس طرح کا جذبہ انہیں دکھانا چاہیے۔ مگر یاد رکھیے گا کہ اگر بیت المقدس کی ایک اینٹ بھی شہید ہوئی تو ایک ادنا سے ادنا مسلمان کا جذبہ کیسے ابل پڑے گا، یہ یہود و نصارہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر کسی بھی مسلمان کو اپنے مال و جان کی پرواہ نہ رہے گی، کیونکہ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے وہ مقدس مقام ہے جس کی فضیلت و اہمیت کو مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے تمام پیارے پیغمبروں کو وہاں جمع فرمایا، اور آقائے دو جہاں محبوب رب العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسپیشل پروٹوکول کے ذریعے براق پر سوار کروا کر مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس کا ایک ہی رات میں سفر کروایا، جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور نہ جانے وہ رات کتنی لمبی ہوگی، ممکن ہو کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی ہو، واللہ عالم۔ مگر دوستو، ایک مومن مسلمان مسجد اقصی کی فضیلت و اہمیت خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اس لیے یہود و نصارہ مسلمانوں کے جذبات جانتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے بڑی چالاکی سے امن کا راگ الاپنا شروع کر دیا ہے کہ وہ یہ تھرڈ ٹیمپل دنیا کے امن اور پوری دنیا کو یونائٹ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں۔ اور انہوں نے تھرڈ ٹیمپل میں ہونے والی رسومات پر ایک بک انگلش میں ریلیز کری ہے تاکہ پوری دنیا ان کے مذہب اور رسومات کے بارے میں جان سکے۔ تھرڈ ٹیمپل کے مکمل ہو جانے کے بعد وہ اس ہیکل کا وزٹ کریں اور ان کے مذہب کو اپنائیں اور وہاں آ کر عبادت کریں۔ دوستو، آپ دیکھیے کہ آج ایسا کیا ہو گیا کہ یہودی پوری دنیا کو ہی اپنے ٹیمپل کی دعوت دے رہے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہیکل سلیمانی کے اندر یہودیوں کے علاوہ یعنی جو غیر مذہب کے لوگ ہوتے تھے ان کو تو یہ اپنے ٹیمپل کے اندر بھی نہیں آنے دیتے تھے، اور انہوں نے ایک جگہ مخصوص کی ہوئی تھی جہاں یہودی قوم نے اپنے مال مویشی رکھے ہوئے تھے، یعنی وہ وہاں کاروبار کرتے تھے، بس غیر یہودیوں کا وہیں تک داخلہ الاؤ کیا ہوا تھا، جبکہ ہیکل کے اندر سختی سے غیر یہود کا داخلہ منع تھا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہودیوں کے علاوہ باقی تمام مذاہب کے لوگ ناپاک ہیں، صرف یہود ہی ہیں جن کے لیے یہ ہیکل ہے، اور اس پر صرف حق یہود کا ہی ہے۔ اور اب ایسا کیا ہو گیا کہ یہود یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ ان کے مقدس ٹیمپل کے اندر آئیں اور اس کا وزٹ کریں۔ دوستو، یاد رکھیے گا کہ یہودیوں کو یہ علم ہو چکا ہے کہ بیت المقدس کو شہید کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے یہود اپنی چالاکی اور مکاری سے کام لے رہے ہیں تاکہ پوری دنیا کو راضی کر سکیں کہ ہم تو دنیا کے امن کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، مگر دراصل اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ یہودیوں کا تھرڈ ٹیمپل بنانے کا مقصد صرف اور صرف اپنے مسیحا کی آمد کے لیے ہے، اور وہاں دجال کے لیے وہ تخت داؤد کو بھی نصب کریں گے
تاکہ ان کا مسیح آ کر اس پر بیٹھے اور پوری دنیا کی بادشاہت اور حکومت یہودیوں کو ایک بار پھر سے عطا کرے۔ اور دوستو، یہودی تھرڈ ٹیمپل کی تیاری تو کافی عرصے سے کر رہے تھے، جس کے لیے انہیں لال بچیا کی ضرورت تھی، اور یہ ان کی پروفیسی میں شامل ہے۔ اور لال بچیا انہوں نے 2023 میں امریکہ سے اسرائیل امپورٹ کی تھی، اور ان 5 بچیا میں سے کسی ایک کا بھی بال بھی دوسرے رنگ کا نہیں ہوا، یعنی نہ کالا ہوا، نہ بھورا ہوا، اور نہ ہی وہ سفید ہوا۔ اور وہ 5 کی 5 بچیاں قربانی کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اور ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کا یہ کہنا ہے کہ لال بچیاں تو بالکل تیار ہو چکی ہیں، مگر اس کی قربانی کے لیے ابھی بھی انہیں کچھ پریشانیاں درپیش ہیں جن کی وہ تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی بھی ان کو اس کی قربانی کے لیے ایک مخصوص مقام منتخب کرنا ہے کہ کس جگہ پر ان کو اپنی لال بچیوں کو ذبح کرنا ہے۔ اور اس لال بچیوں کو ذبح کرنے کے لیے ایک کاہن بھی انہیں چاہیے جو اس کو ذبح کرے گا۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہودیوں نے بالکل بیت المقدس کے عین نیچے اپنا ایک ٹیمپل آلریڈی بنایا ہوا ہے، جہاں یہ اپنی تمام رسومات ادا کرتے ہیں، اور قربانی کے بعد کی تمام ریہرسل اس کے نیچے کرتے رہتے ہیں۔ اور جو لال گائے کو ذبح کرنے کے لیے انہوں نے کاہن منتخب کیے ہوئے ہیں، وہ بیت المقدس کے بالکل نیچے بنائے گئے ٹیمپل میں ریہرسل کرتے رہتے ہیں، اور ان کی تمام پریکٹس ہو چکی ہے۔ بس اب انہیں اصل میں ایک حقیقی ٹیمپل کی ضرورت ہے، جہاں فائنلی انہیں یہ تمام رسومات حقیقی طور پر ادا کرنی ہیں۔ اور یہودی اپنے تھرڈ ٹیمپل کی تمام تیاریاں مکمل کر چکے ہیں، بس اب یہ کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں، اور انہیں اپنے ہیکل کا انتظار کرتے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں۔ اور پچھلے 2000 سال سے اسرائیل کا وجود دنیا کے نقشے پر موجود ہی نہیں تھا، اس کو دنیا کے نقشے پر ناجائز طریقے سے واپس لایا گیا، اور آج اسرائیل یہ سمجھ رہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنے والے ہیں۔ اور دوستو، 7 اکتوبر 2023 کی اسرائیل فلسطین کی جنگ سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جنگ کیوں شروع کی گئی؟ دوستو، یہ جنگ اس لیے شروع کی گئی تاکہ اسرائیل اپنے تمام دشمنوں کو مار کر ان کو اتنا کمزور اور بے بس کر دے کہ کوئی بھی ان کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے، تاکہ یہ آرام سے اپنا تھرڈ ٹیمپل بنا کر اپنے مسیحا یعنی دجال کے لیے راستہ ہموار کر سکیں۔ دوستو، اسرائیل نے مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع تو کر دی ہے، اور اس نے مسلمانوں کو کمزور بھی کر دیا ہے، مگر یاد رکھیے گا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فرعون سے آزاد کروا کر سمندر کے کنارے پہنچے تو آگے پانی تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، یعنی دونوں طرف صرف موت ہی تھی۔ فرعون اپنی طاقت کے نشے میں اس نہتی قوم پر ہزاروں کا لشکر لے کر حملہ آور ہونے والا تھا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ آج وہ دن تھا کہ جب فرعون کی فرعونیت غرق ہونے والی تھی اور وہ نشان عبرت بننے والا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، پانی پر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پانی پہ مارتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ ہوتا ہے، سمندر پھٹ جاتا ہے اور سمندر کے بیچوں بیچ ایک راستہ بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پوری بنی اسرائیل قوم سمندر پار کر جاتی ہے، اور جیسے ہی فرعون ان کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر کے اسی راستے پر اپنے لشکر کے ساتھ بیچ سمندر میں پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی دوبارہ مل جاتا ہے اور فرعون اپنے تمام لشکر کے ساتھ غرق کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ اور آج یہود و نصارہ بھی مسلمانوں پر فرعون کی طرح ہی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور اسرائیل 7 اکتوبر کے بعد سے آج تک ہزاروں لاکھوں معصوم فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے، مگر اس مظلوم امت کو بس اب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفہ کا ہی انتظار ہے، جو آ کر امت کو اس ظلم و ستم سے نجات دلوائیں گے۔ اور دوستو، اب وہ وقت دور نہیں جب فلسطینیوں کا صبر کا بدلہ انہیں ملنے والا ہے، اور ان قریب حضرت امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اور دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا بھی یہ معجزہ ہوگا کہ انہیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا معجزہ عطا کیا گیا ہے، کہ جس طرح سے پانی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے راستہ فراہم کیا تھا، اسی طرح ایک مقام پر حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے پانی راستہ فراہم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو ہمت اور صبر عطا فرمائے اور وہاں کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔